السلام علیکم جی، میں ہوں غضنفر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل غضنفر آفیشیل 5۔ آج میں آپ کو ایسے جگہ کی سیر کروانے جا رہا ہوں، جی ہاں، ہمارے قومی ورثہ کی، جو کہ بڑا ہی تاریخی ورثہ ہے۔ آگے چل کے مزید میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی بتاؤں گا۔ اس ٹائم میں کوٹ میڈن سے نکل چکا ہوں، ٹائم ہو رہا ہے جی 5 کا۔ میری کوشش ہوگی کہ جلدی سے جلد ہم اس اپنے مقام تک پہنچیں۔ بڑا ہی پیارا موسم ہے جی، آج کا ولاگ بہت ہی شاندار ہونے والا ہے۔ برصغیر میں جب انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی تو تب ریلوے اور سڑکوں کا نظام نہیں ہوا کرتا تھا، تو تب انگریزوں میں پاکستان میں جہاز متعارف کرائے، جا کے بحری جہاز متعارف کروائے۔ اس ٹائم جی میں اپنے مقام کی جانب میں بڑھ چکا ہوں۔ جی ہاں، یہ بند ہے، بنا ہوا ہے دریائے سندھ کے مقام پر۔ جی ہاں، کوٹ میٹھن سے آتے ہوئے چاچنا سے پہلے بے نظیر برج ہے، اس برج سے تھوڑا سا پہلے کچا راستہ ہے جو ہمیں اس مقام تک لے جائے گا۔ جی ہاں، انگریزوں نے بحری جہاز متعارف ہے، اسی دوران آمد و رفت اور حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ارد گرد کا جو ماحول ہے، بڑا ہی شاندار ماحول ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ ارد گرد جو خوبصورت کھیت وغیرہ، بڑا ہی مزہ آ رہا ہے، یقین کیجیے گا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ ابھی سامنے ٹرالی آئی ہوئی ہے، اس کو کراس کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ٹائم بہت ہی تھوڑا رہ گیا ہمارے پاس۔ جو انگریزوں نے آمد و رفت کے لیے اجناس کے حوالے سے جو انہوں نے وہ جہاز بنائے تھے، ان کا جو صدر مقام تھا وہ تھا حیدرآباد۔ وہاں سے ترسیل وغیرہ یا اجناس وغیرہ کے لیے سپلائی وغیرہ ملتان 34 دن میں پہنچتی تھی۔ یہ سوچ لیں کہ پھر لاہور کتنا لیٹ ہو جاتی۔ اسی دوران ہماری ریاست بہاولپور کے نواب آف بہاولپور نے اب ایک ایسی چیز بنائی جس کو آج تک مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ جی ہاں، انہوں نے ایک بحری جہاز بنوایا 1867 میں۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل غضنفر آفیشیل 5 سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ میری ویڈیوز ٹائم تک آپ تک پہنچتی رہیں۔ فائنلی جی ہم آ چکے ہیں انڈس کوئن پر، جو نواب آف بہاولپور نے یہاں پر یہ بنوائی تھی۔ جی ہاں، بڑا ہی خوبصورت جہاز تھا۔ آج دیکھیں کس حال میں ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ بڑا خوبصورت جہاز ہوا کرتا تھا اس وقت کا پاکستان میں سب سے بڑا یہ بحری جہاز ہوا کرتا تھا، جو اندرون سندھ اور اندرون پاکستان میں چلا کرتا تھا۔ جی ہاں، یہ ہے انڈس کوئن جو نواب آف بہاولپور نے بنوائی تھی۔ اس کی جو کیپیسٹی تھی وہ تقریباً 400 افراد کی کیپیسٹی ہوا کرتی تھی۔ یہاں پر 400 بندوں کو بائے وقت یہاں پر کھانا بھی مہیا کیا جاتا تھا اور ان کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچایا جاتا تھا۔ جی ہاں، انڈس کوئن کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا بتا دوں۔ آپ میری تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت جب اس کی حالت ہوا کرتی تھی اور یہاں پر یقین کیجیے کہ یہاں تک رش ہوا کرتا تھا، یہاں پر بائی وقت 400 سے بھی زیادہ بندے لوڈ ہو کر ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچائے جاتے تھے۔ ابھی یہاں پر آپ اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ سال پہلے اس کی حالت اس طرح کی تھی، اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی حالت کس طرح تھی۔ نواب آف بہاولپور نے اپنے مہمانوں کے لیے خاص طور پر یہ جہاز بنوایا تھا۔ ان کے لیے الگ سے، لیڈیز کے لیے الگ سے پورشن تھے اور جینٹس کے لیے یعنی کہ مردوں کے لیے الگ سے پورشن بنائے گئے تھے۔ کپتان کے لیے الگ سے کمرہ بنایا گیا تھا۔ جی بڑا ہی خوبصورت یہ جہاز ہوا کرتا تھا۔ یقین کیجیے گا 2010 میں جب سیلاب آیا تو پانی اس کے اوپر سے گزر گیا، اور جیسے یہ پانی اوپر سے گزرا تو یہ دلدل میں یعنی کہ مٹی میں دھس گیا۔ جی ہاں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ ٹینک ہیں جس میں ڈیزل وغیرہ رکھا جاتا تھا۔ اس طرح کے یہ 2 ٹینک ہیں، ایک یہ پڑا ہے اور ایک سامنے، یہ جی جنریٹرز ہیں، اور سامنے وہ ایک پڑا ہوا ہے جس میں وہ ڈیزل وغیرہ اکٹھا کر کے کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کو سلنڈرز بھی نظر آ رہے ہوں گے جو کہ اس وقت فائر بریگیڈز کے حوالے سے کیا جاتا تھا، لیکن اس میں لاسٹ ٹائم آگ لگنے کی وجہ سے یہاں پر جو بہت اتنا یہ متاثر ہوا تھا، اس کے بعد یہ کارآمد نہیں رہا تھا اور وہیں پر اسٹل اسے روک دیا گیا تھا۔ اس وقت یہ جہاز حیدرآباد سے لاہور تک اور ستلج سے لے کر دریائے سندھ تک یہ چلا کرتا تھا۔ پھر گورنمنٹ نے اس کو غازی گھاٹ یعنی کہ ڈیرہ غازی خان اس کو منتقل کر دیا گیا، لیکن وہاں پر پانی کے بہاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو کوٹ میٹھن کے مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ اور بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کو نواب آف بہاولپور نے گفٹ کر دیا خواجہ صاحب کو کوٹ میٹھن میں کے لیے، زائرین کے لیے، تاکہ وہ چاچنا سے اور کوٹ میٹھن کا سفر اس بحری جہاز میں کر سکیں۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے تک اس کا یہ پانی ہوا کرتا تھا اور نیچے اس کے کمرے
یہاں پر اس انڈس مہارانی کے ساتھ دو تین اور بھی لانچز یہاں پر ہیں پڑی، آپ دیکھ سکتے ہیں میری تصویر میں آپ کو 3 لانچز نظر آ رہی ہیں، ایک بالکل میرے سامنے ہے، ایک کا میں نے آپ کو وزٹ کروا دیا ہے، لیکن یہ بہت ہی بری حالت میں ہے، میں حالت ان کی بیان نہیں کر سکتا۔ لاسٹ جب بھی ان پر سفر کیا گیا تھا وہ تقریباً 1996 میں کیا گیا تھا اس انڈس کوئن پر سفر، اس کے بعد اس کا آخری سفر 1996 تھا، اس کے بعد یہ اسی جگہ پر آ کر مٹی کی دلدل میں دھس گئی اور یہیں پر ہی کھڑی ہو گئی۔ بڑا ہی دیہو ایکل جی، بہت بڑا یہ جہاز تھا، یقین کیجیے گا اس کی میں نے پکس بھی دیکھی ہیں، بڑا خوبصورت جہاز تھا، یقین کیجیے گا عدم توجہ کی وجہ سے گورنمنٹ کی اس کا حال اس نوبت پہنچا۔ حالانکہ یقین کیجیے گا یہ جس بند پر کھڑا ہوا ہے بڑا ہی خوبصورت ارد گرد کا ماحول ہے، بڑا پیارا سا ماحول ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک سائڈ پر۔ اگر اس کو یہیں پر ہی کھڑا کر کے ریسٹورنٹ بنا دیا جائے، سیر و تفریح کے لیے ایک پوائنٹ بنا دیا جائے تو ایک اچھی سی یہاں پر ایک ارننگ بھی ہو سکتی ہے، اور ارد گرد کے جو وسیب کے لوگ ہیں ان کے لیے روزگار کے مواقع بھی فراہم ہو سکتے ہیں۔ کیا جی شاندار یہ دو ہیکل، یہ انڈس کوئن تھی، انڈس مہارانی تھی ہماری، یقین کیجیے گا ہمارا یہ قومی ورثہ جو آثار قدیمہ کی غفلت کی وجہ سے بالکل گل سڑ رہا ہے، اور یہ یقین کیجیے گا ارد گرد کا جو ماحول ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، اتنا پیارا ویو، اور آثار قدیمہ نے اس کو بالکل ضائع کر کے رکھ دیا ہے۔ آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں جی ایک اور بھی یہاں پر لانچ، وہ جو کھڑی ہے، میں نے آپ کو 3 لانچز کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ بھی اسی حالت میں کھڑی ہے۔ یہ ہے جی وہ تیسری لانچ جو اس انڈس کوئن کے ساتھ ہی اکثر چلا کرتی تھی، اور اس میں فوڈز وغیرہ اور دوسری چیزیں سپلائی کی جاتی تھیں۔ اس کا بھی حالت دیکھ سکتے ہیں آپ اسی طرح ہے، یقین کیجیے کہ اب تک اس کی جو میں آپ کو اس کی کنڈیشن بتا رہا ہوں، اور یہ سامنے جی اس کا جو بقایا ملبہ پڑا ہے، اس کی چمنی ہوا کرتی تھی اور دوسرا سامان ہوا کرتا تھا انڈس کوئن کا، وہ سامنے الگ سے سیپریٹ رکھا گیا ہے، اس کی الگ سے سیکورٹی بھی ہے، وہاں پر کسی کو جانا نہیں دیا جاتا۔ یقین کیجیے بڑا سولڈ لکڑی، یقین کیجیے اب تک بڑی سولڈ تھی، یقین کیجیے گا بڑی اچھی لکڑی یوز کی گئی ہوگی۔ تو میری گورنمنٹ سے، حکام بالا سے اور آثار قدیمہ کے جتنی لوگ ہیں ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس قومی ورثہ کو خدا را ضائع مت کریں، اس کے لیے کوئی اچھی سی کوئی ترتیب دیں، اس کو لیے آثار قدیمہ والے اس کو بچانے کے لیے کوئی اچھے سے اقدامات وغیرہ کریں، تاکہ ہمارا یہ قومی ورثہ جو یہاں پر اس وقت گل سڑ رہا ہے، بالکل ہی خراب ہوتا جا رہا ہے، اس کو کسی نہ کسی کارآمد لگایا جائے۔ اس ٹائم جی اس انڈس کوئن کی جو حالت دیکھ کر بڑا ہی افسوس ہو رہا ہے ہماری گورنمنٹ پر۔ انہوں نے کتنے سال لاسٹ دیکھیں، جو اس کی لاسٹ جو آمد و رفت تھی وہ 1996 میں ہوئی تھی، اور آج تک یہ دو ہیکل جہاز، اتنا پیارا اور بڑا دو ہیکل جہاز آج اس حالت میں کھڑا ہے۔ اس وقت جی ٹائم ہو رہا ہے 6 کا، اور ہم نے واپس بھی جانا ہے۔ جو بھی دوست اس کے لیے وزٹ کرنے کے لیے آئیں تو وہ کوٹ مٹھن آئیں یا چاچڑا سے آئیں، یقین کیجیے کہ یہ وہ جگہ، وہ مقام تھا جہاں پر کھڑے ہو کر پائلٹ اس کو آپریٹ کرتا ہوگا، کیا منظر ہوتا ہوگا میں کہتا ہوں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، جو بھی دوست اس کا وزٹ کرنے کے لیے آئیں، کوشش کریں آپ کہ دن کے ٹائم آئیں، 2-3 بجے تک آئیں اور پھر واپس چلے جائیں، کیونکہ ارد گرد کا جو علاقہ ہے جو وہ کچے کا علاقہ ہے، تو یہاں پر اس طرح کے سیکورٹی کے بھی مسائل وغیرہ ہیں پڑے۔ اور ایک راستہ اس کا یہاں بند سے کوٹ مٹھن کی طرف سے، اور یہ والا راستہ آپ کو چاچڑا یا بے نظیر برج کی طرف سے آئے گا لے کر، ٹھیک۔ اب جی ٹائم ہو رہا ہے ہمارا چلنے کا۔ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی لازمی میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، بیل کے بٹن کو لازمی دبائیے گا۔ اب سب دوستوں سے میں اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر، اللہ حافظ۔